بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی حیران کن داستان سنائیں گے جس کا نام شاید تاریخ کی بڑی کتابوں میں نمایاں نہ ہو، مگر اس کی ذہانت، حکمت اور دور اندیشی نے پورے زمانے کے سلاطین، وزراء اور جرنیلوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس غیر معمولی خاتون کا نام تھا لیلا ترتوشیہ۔ ناظرین کرام، لیلا کا تعلق اندلس کے ایک علمی اور تجارتی شہر ترتوشا سے تھا۔ اس کے والد ایک خوش فہم، علم دوست تاجر تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، وہ تعلیم جو اس دور میں لڑکیوں کے لیے خواب سے کم نہ تھی۔ لیلا نے قرآن و حدیث تو کم سنی میں ہی حفظ کر لیا تھا، مگر اس کے شوق کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے فلسفہ، منطق، طب، سیاسیات اور بین الاقوامی سفارتکاری جیسے مشکل علوم بھی حاصل کیے۔ لیلا کی شہرت صرف ترتوشا کے گلی کوچوں تک محدود نہ رہی، بہت جلد اس کی ذہانت اور سیاسی حکمت عملی کے چرچے اندلس کے بڑے شہروں تک جا پہنچے۔ وہاں کے درباری حلقے، دانشور اور وزراء اس عورت کے فہم و فراست پر حیران تھے۔ ان دنوں خلافت عباسیہ زوال کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بغداد کے دربار میں ایک اضطراب سا چھایا ہوا تھا۔ سلطان کی نظریں ایک ایسے مشیر کی تلاش میں تھیں جو سلطنت کی ڈولتی بنیادوں کو سنبھال سکے اور دشمنوں کی چالیں سمجھ سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب لیلا ترتوشیہ کا نام خلیفہ کے کانوں تک پہنچا۔ ایک عورت کو مشیر کے طور پر بغداد کے شاہی دربار میں بلانا اس وقت ایک انقلابی قدم تھا۔ جب اس فیصلے کا اعلان ہوا تو بغداد کی گلیوں، محلوں اور خود شاہی دربار میں بھی چیم و گویاں شروع ہو گئیں۔ کئی آنکھوں میں تعجب اور کچھ دلوں میں حسد جاگ اٹھا، مگر جیسے ہی لیلا بغداد پہنچی، اس کی پہلی ہی درباری نشست تاریخ کے اوراق میں سنہری الفاظ سے رقم ہو گئی۔ خلیفہ اور تمام وزراء کے سامنے لیلا نے نہایت اعتماد اور متانت سے سلطنت کے بیرونی خطرات، ہمسایہ ریاستوں کی جاہرانہ پالیسیوں اور اندرونی بغاوتوں کے اسباب پر اس انداز میں روشنی ڈالی کہ پورا دربار سانس روکے سنتا رہا۔ نہ اس کی آواز کانپ رہی تھی، نہ الفاظ میں جھجک تھی۔ اس کی گفتگو میں ایسا فکری جادو اور ایسی حکمت چھپی تھی کہ برسوں سے دربار میں بیٹھے وزراء بھی خاموش ہو گئے۔ خلیفہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ نشست ختم ہو گئی۔ اسی روز لیلا کو دربار میں مستقل نشست عطا کی گئی۔ لیلا کی مستقل تقرری کے فوراً بعد ہی سلطنت کو پہلا بڑا بحران درپیش ہوا۔ شمال کی جانب ایک طاقتور ترکمانی سردار نے بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا، اور افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ بازنطینی سلطنت نے خفیہ طور پر اس سردار کی پشت پناہی شروع کر دی ہے۔ دربار میں جنگ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ وزراء اور جرنیل خلیفہ کو مشورہ دے رہے تھے کہ فوراً فوج بھیجی جائے تاکہ باغی کو کچل کر خلافت کی ہیبت برقرار رکھی جا سکے۔ چند ہی دنوں میں ایسی اطلاعات سامنے آئیں جنہوں نے دربار کی فضا بدل دی۔ وہ ترکمانی سردار محض بغاوت نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے خود مختار علاقہ مانگ رہا تھا۔ اگرچہ اس کا لہجہ بغاوت جیسا تھا، مگر اصل میں وہ بازنطینیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، جو خلافت کو ایک مہنگی جنگ میں الجھا کر کمزور کرنا چاہتے تھے۔ لیلا نے فوراً خلیفہ کو مشورہ دیا کہ جنگ کے بجائے سفارت کو آزمایا جائے۔ اس نے ایک نہایت باریک منصوبہ تیار کیا، ایک خاص ایلچی، مخصوص پیغام اور چند اندیکھی مراعات کے ساتھ، تاکہ باغی سردار کو قائل کیا جا سکے وہ بازنطینیوں کا ساتھ چھوڑ کر خلافت کی اطاعت قبول کر لے۔ خلیفہ کے وزراء کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ ان کے دل میں جنگ کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر خلیفہ نے لیلا پر بھروسہ کیا۔ چند ہی ہفتوں میں ایلچی واپس لوٹا اور خبر لایا کہ سردار نے ہتھیار رکھ دیے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس نے خلافت کی وفاداری کا حلف بھی اٹھا لیا ہے اور بازنطینی سازشوں کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے۔ اس ایک فیصلے نے خلافت کو ایک خونی جنگ، ہزاروں جانوں کے ضیاع اور اقتصادی تباہی سے بچا لیا۔ دربار میں لیلا کی بصیرت کا چرچا اب ہر زبان پر تھا۔ جو لوگ کل تک ایک عورت کو مشیر بنانے کے فیصلے پر تنقید کر رہے تھے، آج اس کی دانائی کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ لیلا ترتوشیہ کی پہلی سیاسی فتح تھی، مگر آخری نہیں۔ لیلا کی یہ پہلی فتح دشمنوں کو ہضم نہ ہوئی۔ شاہی دربار میں ایسے وزراء اور امراء موجود تھے جو برسوں سے خلیفہ کے کانوں میں زہر گھولتے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک وزیر جو خود کو آئندہ کا صدر سمجھتا تھا، لیلا کا شدید دشمن بن چکا تھا۔ جب سامنے سے وار ممکن نہ رہا تو اس نے خفیہ راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ شاہی باورچی خانے میں رشوت کا زہر گھولا گیا، اور ایک شام جب لیلا خلیفہ کے ساتھ سرکاری عشاء میں شریک تھی، اسے مخصوص جام شربت پیش کیا گیا جس میں ایک خاموش مگر مہلک زہر ملایا گیا تھا۔ مگر لیلا محض مشیر نہ تھی، وہ ایک ماہر تجزیہ کار، ایک شطرنج باز اور ایک غیر معمولی مشاہدہ رکھنے والی عورت تھی۔
اس نے جام ہاتھ میں لیا اور خلیفہ سے گفتگو کرتے ہوئے نہایت معمولی سی حرکت محسوس کی۔ شربت کا رنگ قدرے مختلف تھا اور خوشبو میں کوئی تلخی سی شامل ہو چکی تھی۔ لیلا نے بظاہر جام ہونٹوں سے لگا کر نیچے رکھ دیا اور شاہی کنیز سے وہی جام محل کے عقبی باغ میں موجود پالتو طوطے کو پلانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد طوطا تڑپنے لگا اور دم توڑ گیا۔ محل میں جیسے آندھی آ گئی، خلیفہ ہکا بکا رہ گیا اور فوراً حکم دیا کہ تفتیش کی جائے۔ زہر کی تصدیق ہوتے ہی وہی وزیر بے نقاب ہو گیا جس نے لیلا کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی تھی۔ اسے دربار میں سر عام رسوا کیا گیا اور سلطنت سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سازش کی ناکامی نہ تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لیلا صرف ذہین نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے ایک ایسی گتھی تھی جسے سلجھانا ناممکن تھا۔ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ خلافت عباسیہ اگرچہ بظاہر مستحکم دکھائی دیتی تھی، مگر حقیقت میں اس کے گرد دشمنوں کی ایک غیر مرئی دیوار کھینچی جا چکی تھی۔ مشرق میں سلجوکیوں کا بڑھتا ہوا اثر، مغرب میں فاطمی خلافت کی خاموش سرد جنگ اور شمال میں بازنطینیوں کی پے در پے اشتعال انگیزیاں سب ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھیں۔ ایسے میں لیلا نے ایک غیر معمولی منصوبہ پیش کیا۔ اس کا خیال تھا اگر مختلف مسلم سلطنتیں باہمی بد اعتمادی ختم کر کے ایک اتحاد، امن و تعاون کے اصول پر متفق ہو جائیں تو خلافت عباسیہ نہ صرف محفوظ ہو جائے گی بلکہ مسلم دنیا کو ایک مشترکہ طاقت کی شکل دی جا سکتی ہے۔ خلیفہ کو ابتدا میں یہ بات عجیب سی لگی۔ فاطمی خلافت جو شیعہ عقائد پر قائم تھی، برسوں سے عباسی خلافت کی حریف رہی تھی، مگر لیلا کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات وقتی ہوتے ہیں مگر امت کا بقا ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیلا نے خود ان مذاکرات کے لیے مختلف ریاستوں میں نمائندے بھیجے۔ اس کی حیران کن بات چیت اور مصالحتی زبان نے ان ریاستوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر بغداد میں تاریخ کی ایک انوکھی مجلس منعقد ہوئی۔ خلافت عباسیہ کی میزبانی میں مختلف ریاستوں کے نمائندے ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہوئے۔ کئی دن کی نشستوں کے بعد ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، میثاق وحدت المسلمین۔ ایک معاہدہ جو اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ کوئی مسلم ریاست دوسری مسلم ریاست پر چڑھائی نہیں کرے گی اور اگر کوئی خارجی دشمن حملہ کرے تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ لیلا ترتوشیہ کی سب سے بڑی سفارتی فتح تھی۔ خلیفہ نے اس موقع پر لیلا کو ریاست کی محافظ کا لقب عطا کیا۔ سال گزرتے گئے، بغداد کی فصیلوں پر کئی سورج غروب ہوئے، کئی حکمران آئے اور گئے، مگر لیلا ترتوشیہ کی حیثیت ہمیشہ برقرار رہی۔ اس نے نہ صرف خلافت کو بیرونی دشمنوں سے بچایا بلکہ دربار کے اندرونی تعفن کو بھی صاف کیا۔ لیلا کی عمر اب بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ حسب معمول دربار سے واپسی پر اپنی رہائش گاہ پہنچی تو اسے ہلکی سی کپ کپی محسوس ہوئی۔ اتباع کو بلایا گیا مگر وہ کچھ سمجھ نہ سکے۔ 3 دن تک لیلا نے کسی سے بات نہ کی۔ چوتھے دن فجر کی اذان کے وقت اس نے ایک طویل سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خلیفہ خود جنازے میں شریک ہوا اور حکم دیا کہ لیلا کو شاہی مقبرے کے قریب دفن کیا جائے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف خلفاء یا جنگی ہیرو دفن کیے جاتے تھے۔ لیلا کوئی معمولی عورت نہ تھی، وہ ایک دور اندیش، جرأت مند اور دانشور حکمران تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔